بہت لوگ گھومنے نکلے ہوئے تھے اور وہ ایک اجرک اور سندھی ٹوپی پہن کے ایک بڑا مزے کا سما بنا ہوا تھا. اب میں نے اپنے سسرال والوں کو, آپ لوگوں کو ذرا میں نے مسکا مارنا تھا. میں نے کہا کیوں نہ آج میں سندھی ٹوپی اور اجرک ڈے کنٹینیو کروں اس طرح کہ ہم شو پہ بھی یہی رکھیں گے فارمیٹ آج کا, کیونکہ میں نے دنیا کو دکھانا ہے اپنے ملک کا کلچر. اور سندھ ہمارے ملک کا صوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے, ہر صوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو آج ہم سندھ کی کچھ خصوصیات بیان کرنے والے ہیں, پوری دنیا کو بتانے والے ہیں. تو کراچی شہر میں بہت سارے کھانے کی چیزیں ہیں, لیکن حیدرآباد میں ایکچولی بڑے سندھ کی مشہور پلہ مچھلی ہے جو میرے ہسبینڈ اکثر کھانے حیدرآباد جا رہے ہوتے. مطلب سوچیں اتنی مزے کی مچھلی ہوگی کہ 1.5-2 گھنٹے کا سفر طے کر کے حیدرآباد جایا جا رہا ہوتا ہے اور پھر کھا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کراچی سے تو ایسے ہی کرتے ہیں, چلو بھائی مچھلی کھانے چلو, چلو بھائی مچھلی. پھر مجھے انہوں نے خود ہی بتایا یار حیدرآباد کا ایک کوئی پکوڑا, بن کے اندر کوئی پکوڑا رکھ کے وہ بیچتے ہیں, ہری مرچی کا پکوڑا ہوتا ہے وہ بن کے اندر, پتہ نہیں للو کا پکوڑا ہے کہ کون سا پکوڑا مجھے نہیں یاد. مگر جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اسی چیز کی تعریفیں سنتے سنتے بڑی ہو گئی ہوں. ماشاءاللہ یہ لوگ کھایا کرتے تھے. بامبے بیکری کا کیک ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی حیدرآباد جائے اور ہم اس سے یہ فرمائش نہ کریں کہ بامبے بیکری کا کیک کے بغیر اگر آئے نا ہم گھر میں گھستے نہیں دیں گے. پھر حیدرآباد کی چوڑیاں ہیں یار, کیا چوڑیاں ہوتی ہیں, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اب اپنے نام لکھوا سکتے ہیں, اپنے ساجن کا نام لکھوا سکتے ہیں. حالانکہ بلو پوٹری, آپ کو پتہ ہے ٹرکی میں بھی بلو پوٹری ہوتی ہے, اور جب ہم ٹرکی وزٹ کرنے گئے تھے تو کوئی اتنی ایکسپینسو بلو پوٹری تھی. اور یاسر نے کہا یہ کیا, یہ تم دیکھ رہی ہو, یہ حالا جاؤ, حالا میں ایک سے ایک کرافٹ ہے, اتنی خوبصورت پوٹری ہے وہاں, اتنے خوبصورت فرنیچرز ہیں حالا کے. تو یہ ہم لوگوں کو, بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہے. ہمارا کلچر سندھی ٹانکوں کا جوڑا, مطلب بہت سارے ڈیزائنرز نے ان ٹانکوں کو ماڈرن اس میں لے لیا ہے. اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ جو انڈین فلمز بھی ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ پینٹ, شارٹس, شرٹس ڈیزائن کی بھی ہوتی ہیں سندھی کام سے. تو آپ اس کام کو بڑی مختلف انداز میں, جیسے ظہیر عباس نے ایک دفعہ کلیکشن نکالی تھی, اجرک کی کلیکشن تھی, اور بہت سارے ڈیزائنرز ہیں جو سندھ کی کلچر کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی کلیکشنز نکال چکے ہیں. پھر سندھ کی کچھ خاص ٹریڈیشنز بھی ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل میں اپنی شادی کا بتاتی ہوں کہ جب مایو لڑکی بیٹھتی ہے نا تو اس کو ایک وہ پردہ ٹائپ چیز ہوتی ہے, پوری کڑھائیوں سے ہوا اس پہ صرف آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, اس کو اکھیا کہتے ہیں, اکھیا وہ پہنائی جاتی ہے. 7 دن تک لڑکی کا منہ چھپایا جاتا ہے, کسی کو نہیں دکھایا جاتا, صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. اکھیا کہتے ہیں نا اسے, صحیح بول رہی ہوں نا؟ ہاں میں بھول گئی, اتنے سال ہو گئے ہیں. تو میں نے نہیں اکھیا پہنا تھا کیونکہ میں نے کہا یہ میں سانس کیسے لوں گی, حالانکہ وہ ایک دماغی وہ ہوتا ہے, مگر ان کا ٹریڈیشن ہے. پھر دوہری پہنائی جاتی ہے شادی پر. وہ دوہری جو ہے وہ سونے کی دوہری ہوتی ہے, پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہوتی ہے, ساس نے اپنی بہو کو دی, بہو نے اپنی بہو کو دی, اس طرح وہ دوہری ہوتی ہے. وہ اتنا لمبا سا ہار ہوتا ہے سونے کا بنا ہوا, سونے کے موتی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتی ہے نا. اگر میں غلط ہوں تو پلیز آپ لوگ مجھے کریکٹ کرے گا, یہاں پہ کافی سندھی آئے ہوئے ہیں, پتہ ہے نا آپ لوگوں کو سارے بر. پھر ایک بے سبزی ہے جو بڑی کھائی جاتی ہے, اور یہ سندھ میں ہی ہوتی ہے, حیدرآباد میں ہوتی ہے, بڑی کھائی جا رہی ہوتی ہے شوق سے, اور آپ لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے لیے. اچھا, مہمان جب اکثر ایسا ہوتا تھا, میں نے یہ اپنی ساس سے سیکھا تھا, جیسے شادی کے بعد کوئی دلہا دلہن آئے ہیں ملنے, یا کوئی مہمان پہلی دفعہ آپ کے گھر آیا ہے, تو ایک رواج ہوتا ہے کہ لڑکی کو جوڑا دیا جاتا ہے اور لڑکے کو اجرک پہنائی جاتی ہے. تو صبا قمر ایک زمانے میں میرے گھر آئی تھی, تو وہ بڑی حیران ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس کو جوڑا دیا تھا ایک, تو بڑی خوش ہوئی, بڑی حیران ہوئی تھی وہ کہ ارے واہ ندا یہ تو زبردست ٹریڈیشن ہے. پھر وہ نیکسٹ ٹائم آئی تھی تو وہ میرے بچوں کے لیے کوئی گفٹ لے کر آئی تھی. تو بڑی مطلب یہ ایک محبت کا احساس ہوتا ہے, ایک محبت جتانے کا طریقہ ہے ایک دوسرے کو. چھوٹے موٹے بڑے مہنگے گفٹس کی میں بات نہیں کری, لیکن چھوٹے موٹے تحائف دینے سے, تحفے تحائف دینے سے آپ کی محبت بڑھتی ہے کہ آپ نے ذرا سا بھی ہمارے بارے میں سوچا. تو وہی والی چیز ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اور ہمارا جو سندھ کا کلچر ہے خاص طور پہ بڑا مہمان نواز ہے. کہ ہم لوگ مہمان نواز بہت ہوتے ہیں. مہمان کو وہ کہتے ہیں نا بڑا ایک درجہ دیا جاتا ہے, اسپیشل کمرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جی مہمانوں کے لیے.
اور مجھے یاد ہے گھر چھوٹا ہو لیکن رلیاں اور یہ بستریں اتنے کوئی جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں گھر میں کہ مہمان آئے نا تو ان کو بس کھانا کھلائے بغیر، اور اگر وہ دوسرے شہر سے آئے ہیں تو رہیں ہمارے گھر، رلیاں بچ جائیں گی، جو گدے بچ جاتے ہیں. میں نے تو ایسا ہی ماحول دیکھا ہے اپنے خاندان میں نا. جو میرا سسرال ہے وہ سارا سندھی ہے، تو وہ میں نے یہ دیکھا ہے. گھر جتنا بھی چھوٹا یا بڑا جیسا بھی ہوگا، سب لائن میں سب سو رہے ہوں گے، خاندان والے ایک ساتھ بڑے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مستی مذاق، اور ہر وقت بس نہیں چلتا سب کا، بس کھلا کے نا الٹا کر کے کھلائیں. کھانا کھلانے کے اتنے شوقین، چائے پلانے کے، کھانا کھلانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور ذائقہ بڑا سب کے ہاتھ میں. تو میں کہتی ہوں کہ سندھی جو خواتین ہیں ان کی آنکھیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت پلکیں، بال بڑے گھنے ہوتے ہیں، کالے سیاہ بال ہوتے ہیں اور لمبے لمبے بال، آنکھیں، نقوش بڑے کھڑے کھڑے، بڑے پیاری پیاری شکلیں، اور یہ کھڑے کھڑے نقوش ہوتے ہیں. بچپن سے جو اتنی محنت کی ہوتی ہے نا، ناک رگڑ رگڑ کے لمبی کر رہے ہیں، کاجل لگایا ہوا یہاں تک، آئی بروز موٹی موٹی، اور آنکھوں میں بھی کاجل لگایا ہوتا ہے، تو اس لیے بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہے جو سندھیوں کے نقوش ہیں وہ.